الرعد آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ تھا جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی. انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر ایمان لے آئے. آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر نہیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی. ان کا انجام کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو منافق ہوں گے، ان کا انجام کیا ہونا ہے؟ دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی ذلت. دوزخ کی آگ جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اچھی چیز تو اللہ سے مانگی ہی نہیں. ہدایت مانگ لیتے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اللہ سے مانگنا تو ایمان مانگو. جب بھی مانگی برائی مانگی. اللہ کے نبی ان کو ڈراتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور میری نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو کہتے ہیں پھر انتظار کس چیز کے، ہم نہیں مانتے، لے آؤ عذاب. یعنی کہ خود ایک بری چیز کا تقاضا کرنا، بری چیز خود مانگنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھو کیا انہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا ان سے پہلے امتوں کے حالات ان کے سامنے نہیں؟ اگر یہ برائی طلب کرتے ہیں، اللہ سے اللہ کا عذاب مانگتے ہیں، تو پہلے امتوں پر اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ تو کیا اس بات پر بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ جو اللہ ان پر عذاب لا سکتا ہے وہ ان پر بھی لا سکتا ہے؟ اور ان کے اندر ایک خرابی اور برائی یہ بھی تھی کہ اپنی مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ
میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معجزات تو بے شمار دیے ہیں، لیکن میں تمہارا پابند نہیں ہوں کہ جو تمہاری مرضی ہو وہی معجزہ دے دوں۔ جس کو بات سمجھ آ جائے وہ آ جائے، اور جسے ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے، اے میرے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس لیے کہ جب کافر لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم ابھی ایمان لے آتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی دل کے اندر ایک تڑپ اور خواہش ہوتی تھی، کاش اللہ ایسا کر دیتا، چلو اس بہانے صحیح۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، اور جس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، اگر ان کی مرضی کے مطابق بھی معجزہ ان کو مل جائے، نشانی مل جائے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ کا کام ہے ہمارا پیغام پہنچانا، انجام کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، اللہ کے نبی کا تعجب اس بات پر تھا کہ اتنی قدرت کی نشانی ہے، اس کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ بات باعث تعجب تھی۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی یہ بات اس سے زیادہ تعجب والی ہے۔ کون سی؟ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے۔ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی کہاں گی، پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا بربہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ واولئک الاغلال، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ طوق فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے۔ واولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، بِالسَّيِّئَةِ، برائی، اللہ سے اللہ کا عذاب مانگتے ہیں، برائی طلب کرتے ہیں، قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، جبکہ ان سے قبل بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور بے شک تیرا رب البتہ مغفرت والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لشدید العقاب، البتہ بہت سخت سزا والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، بے شک آپ صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ ہادی کا معنی ان کی رہنمائی کرنے والا، ہدایت کی طرف ان کو بلانے والا۔ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ہوتا ہے، تو آپ بھی ان کے لیے۔ کفار و مشرکین جنہیں اس بات پر بڑی حیرت تھی، ان کے لیے یہ بات باعث تعجب تھی کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، ہم مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اتنی یقینی ہے جتنی ہماری یہ زندگی ہے۔ ہم اس وقت زندہ ہیں نا، اس سے زیادہ یقینی بات ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہم زندہ ہوں گے۔ اب یہ بات چونکہ عقل میں نہیں آتی، اس لیے جو انسان اپنے عقل پر ہی بھروسہ رکھتا ہے، جی بس میں نے تو خود سوچا اب یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔
اور جو مومن ہوتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کامل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، میرے دماغ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن چونکہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے، یہ سچ ہے، ایسے ہو کر رہے گا۔ اب ایک انسان اگر دماغ سے سوچتا ہے کہ ایک انسان اگر زندہ بھی ہو، ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا، گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو ڈال کے اوپر سے پھر مٹی بند کر دو، وہ زندہ رہے گا؟ بھئی جب وہ سانس کہاں سے لے گا جب آکسیجن ہی اس کو نہیں ملے گی؟ زندہ بندے کو گڑھے کے اندر ڈالو تو عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے، اور جو پہلے سے مرا ہوا ہے، یہ دماغ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کی بات کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ زندہ کو، تم مردہ کو وہاں ڈالو، میں وہاں کو زندہ کر دوں گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنے انسان، یہ جو اربوں کی تعداد میں، اتنے ارب تو اب موجود ہیں، 5 ارب کی آبادی تو اب موجود ہے، اور پتہ نہیں کتنے ارب گزر چکے ہیں، اور قیامت تک کتنے خراب آئیں گے۔ اتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا بہت پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تم سب کا پیدا کرنا اور پھر ان کو مار کے پھر دوبارہ ان کو اٹھانا، تمام انسانوں کو، وہ کئی ارب ہوں یا کئی خرب ہوں، جتنے بھی ہوں، اللہ کے علم میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کا پیدا کرنا اور ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا میرے لیے ایسے ہے الا کنفس واحدہ، جیسے ایک انسان، جیسے ایک جان، ایک نفس، یعنی سارے کے سارے انسان جتنے بھی ہیں اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان۔ اب ایک انسان چونکہ وہ کافر بن گیا، اللہ کی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنی عام فہم بات ہے کہ اب یہ تو مان رہا ہے نا کہ جب میں مٹی ہو جاؤں گا، اذا کننا ترابا، تراب مٹی کو کہتے ہیں، کبھی یہ کہتا ہے کہ جب میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں میری ہڈیاں بھری ہو جائیں گی، کبھی کہتے ہیں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میں گل سڑ جاؤں گا، تو پھر اللہ مجھے کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اب یہ تو مانتا ہے نا کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہڈیوں کو تو مانتا ہے، جب میں مٹی ہو جاؤں گا یہ تو مانتا ہے کہ میں تھا اور مٹی ہو گیا، تیری مٹی ہے، یہ فلاں بندے کیا، اس کا نام تو ہے، جب نام و نشان بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس ٹائم تجھے پیدا کر دیا، آج تیرا ڈھانچہ ہے وہ جیسا بھی ہے، اللہ اس کو پھر دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پہلے زندگی دی ہے، دوبارہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز اتنا پیارا ہے، قربان جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا آسمانوں کا پیدا کرنا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آسمان کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے یا تمہارا پیدا کرنا بڑا ہے؟ اتنے سے تو ہو تم، جب اتنا بڑا آسمان بنا دیا تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اتنے چھوٹے ہو اور تم کہ اللہ میں کیسے پیدا کرے گا؟ وہ اتنے بڑے آسمان کو کیسے پیدا کر لیا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، ولم یعی بخلقہن، اللہ ان کو پیدا کرنے پر تھکا بھی نہیں، اللہ تھکا بھی نہیں ہے، ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، فرمایا کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا فرما دی، اللہ تھکا نہیں ہے، تو کیا وہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ لیکن جب مت ماری جاتی ہے نا، پھر بات جتنی بھی آسان ہو سمجھ نہیں آتی۔ اب کافر کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، رب کی بات کو جھٹلا دیا۔ اب ان کی سزا یہ ہے وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، قیامت کے دن ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈالا جائے گا، یعنی کہ ایک ذلت کی نشانی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر بار بار سمجھایا، مختلف طریقوں سے سمجھایا، آسان آسان مثالوں سے سمجھایا۔ جب پھر بھی بات سمجھ نہ آئے، فرمایا کہ بس اب ان کو طوق ڈال کے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں۔ تین قسم کے عذاب بتائے۔ فرمایا کہ ایسے بدبخت ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو ڈرایا، اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے، میری نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا۔ تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر تیری بات سچ ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، اللہ ایسے کر سکتا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو اب اللہ سے بات کر کہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کرے، خود پتھروں کی بارش مانگی۔ او ائتنا بعذاب علیم، اگر پتھروں کی بارش نہیں برساتا تو اور کوئی دردناک عذاب لے آئے۔ کیسے ظالم لوگ تھے، یعنی اللہ سے اللہ کا فضل نہیں مانگا، اللہ سے اس کی رحمت نہیں مانگی، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ برائی مانگی، اللہ کا عذاب مانگا، اپنی تباہی اپنی بربادی مانگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، پہلے امتوں کے واقعات دیکھ لو، قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی نہیں ہے، ان کی بستی کو اوپر تک لے جا کے اس کو الٹا کر کے پھینکا نہیں ہے، قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا نہیں ہے، قوم ثمود پر زلزلے کا آواز، زلزلے کا عذاب، اور اس کے علاوہ فرشتے کے چیخ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک فرشتے نے چیخ نکالی اور ان کے جگر پڑی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ دیکھا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اللہ تعالیٰ مغفرت والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معافی ہے نا، کہ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، کوئی اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، فی الفور پکڑتا نہیں۔ جو اصل مغفرت ہے وہ تو ایمان والوں کے لیے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے ایمان والوں کو بھی، جو گناہ گار ہیں، کافروں کو بھی اور مشرکوں کو بھی، منافقوں کو بھی۔ اب انسان کتنے گناہ کرتا ہے روز؟ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو فی الفور پکڑ لے، لیکن وہ پھر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی مہلت دے رہا ہے کہ میری مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اور جب پھر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، فرمایا کہ پھر یاد رکھو کہ میری سزا بڑی سخت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس سے انسان فائدہ اٹھائے، وہ جو اتنی رحمت والا، اتنے کرم والا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، اس کے غضب کا مستحق ٹھہرے، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو فی الفور بھی پکڑ لوں، لیکن اگر میں یہ کرنے پہ آ جاتا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر ایک بھی چلتے پھرتا نظر نہ آتا، قدم قدم پہ تو تم برائیاں کرتے ہو، قدم قدم پہ تو تم گناہ کرتے ہو، اگر ہر گناہ پہ میں نے پکڑنا ہو تو پھر یہ نظام چلے گا کہاں؟ کتنی دیر لگے گی؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 1 گھنٹہ، اس کے اندر یہ سارے انسان فارغ۔ معصوم تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں،
باقی تو سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے. صبح صبح اٹھتے اور جیسے کوئی غلطی ہوتی وہیں جام، جیسے کوئی جاتا گھر سے نکلتا کوئی برائی کرتا اللہ پھر فون پکڑتا چھٹی. تو اللہ فرماتے کہ دنیا کا نظام تو پھر میں نے چلانا ہے، یہ تو نظام ہی نہیں چلتا، فوراً نظام ختم ہو جاتا اور قیامت قائم ہو جاتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری اس مہلت سے تم فائدہ اٹھاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو. کافروں کے اندر ایک حرکت، ایک برائی یہ تھی کہ یہ اپنی مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے. مشرکین مکہ پتہ کیا کہتے تھے؟ آپس کے اندر مشورہ کیا، کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ پتہ کیا معجزہ طلب کرتے ہیں. ان کو یوں کہتے ہیں کہ جو یہ مکہ کے جتنی زمین اس کو جو پہاڑ ہیں ان کو ختم کر دو، پہاڑ ختم کر دو، زمین بالکل ہموار ہو جائے اور یہاں نہر جاری ہو جائے. پھر آپس کے اندر کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا، پہلے تو ہونا نہیں ہے، ہم تو مانتے نہیں کہ یہ ایسا ہو سکے گا، اگر یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، کہتے ہمارا تو کام بن جائے گا نا، کھیتی باڑی کریں گے، زمینیں آباد ہو جائیں گی. یعنی کہ نیت پھر بھی خراب ہے. اور ان لوگوں کی جو منمانیاں تھی، جو ان کے مطالبے تھے، وہ اتنے بیہودہ ہیں کہ اگر انسان قرآن مقدس میں پڑھے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ انسان تھے یا کوئی درندے تھے، وحشی بھیڑیے تھے. ان کا ایک مطالبہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، قرآن مقدس میں ہے. یہ کہنے لگے کہ بھئی ہماری شرط یہ ہے او ترقا فی السماء، آپ ہمارے سامنے آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں. ہے بات ماننے کی؟ سیڑھی لگائیں اور آسمان پر چڑھ جائیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اور اس سے اگلی بات وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اگر آپ چڑھ بھی گئے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اگر آپ چڑھ بھی گئے ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، جب جائیں گے تو خالی ہاتھ، جب واپس آئیں گے تو آپ کے ہاتھ کے اندر کتاب ہو، اور جیسے ہی آپ آئیں گے آپ کے ہاتھ سے ہم لے کے ہم اس کو پڑھیں گے. اب یہ ان کا مطالبہ ہے، اس لائق ہے کہ اس پر توجہ دی جائے. اب آسمان پر چڑھو، اور چڑھ بھی گئے تو نہیں مانتے جب تک کہ آپ خالی ہاتھ جائیں اور کتاب لے کر نہ آئیں، اور کتاب لے کر آئیں اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ نے پتہ اس کا کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی، آپ فرما دیجیے کہ بس میرا رب پاک ہے. فرمایا کہ میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آسمان پر چڑھوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خالی ہاتھ جاؤں واپسی پر میرے ہاتھ میں کتاب ہو. یہ مطالبہ میرے بس میں ہی نہیں، میں اس کو پورا نہیں کر سکتا. تو یہ ان کے مطالبات تھے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم تو نہیں مانتے، پھر آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں کہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرائے. عجیب، آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرائے. تو اس قسم کی یہ حرکتیں کرتے تھے. اللہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، انما انت منذر، اے نبی آپ ڈرانے والے. آپ ان کو ڈراتے رہیں ڈراتے رہیں ڈراتے رہیں کہ جو بھی اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کے حبیب کی بات نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑے گا. دنیا کے اندر پکڑے، آخرت میں پکڑے، اس نے پکڑنا ضرور ہے. بس آپ کا کام فقط ڈرانا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کو ہدایت دینے والا ہوتا ہے. تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہدایت کی باتیں کرتے رہیں، نصیحت کی باتیں کرتے رہیں. بس جس کو بات سمجھ آ جائے گی تو وہ آ جائے گا. اور جو بندہ انکار کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ فلاں بندہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا تھا، اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا. بس آپ کا کام تھا ہمارا پیغام پہنچانا. آپ اسی چیز کے مکلف ہیں، اسی چیز کے پابند ہیں، اسی چیز کے ذمہ دار ہیں. اس کے بعد انجام کیا ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے.
یہاں تک اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو جہنمی لوگ ہیں ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ نہیں پوچھے گا ابو جہل کیوں جہنم میں چلا گیا، ابو لہب کیوں چلا گیا، اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب میرا پیغام پہنچایا تھا ان تک. اللہ کے نبی عرض کریں کہ بالکل پہنچایا تھا. تو اللہ فرمائیں گے بس تیری ذمہ داری ختم. تو اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کرتے رہے ابو جہل کی طرح، ہمیشہ ابو جہل ہی رہے. اللہ نے جن کو توفیق بخشی کہ جن پر جیسے ان کو دعوت دی گئی فی الفور کلمہ پڑھ لیا بغیر سوچے سمجھے، وہ ابو بکر صدیق بن گئے. تو جو بندہ ان چکروں میں رہتا ہے نا، ہیل حجت میں ڈرامہ بازیاں کرتا رہتا ہے، تو اس کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ کی بات، اللہ کے حبیب کی بات بلا سوچے سمجھے ماننی چاہیے. بات سمجھ آئے نہ آئے، دل کو لگے نہ لگے، دماغ میں آئے نہ آئے، بس اللہ کی بات ہے آمنا و صدقنا. اللہ کے محبوب کی بات ہے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. مومن کا کام یہ ہے ماننا. جو مانتا نہیں وہ مومن کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیکھو جو کافر ہیں ان کا جو انجام تھا برا انجام، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے. اب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن سب چیزیں مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم بھی حیل حجت کرتے ہیں. شریعت کی کوئی بات آتی ہے نا، پھر ہم کوشش کرتے ہیں یہود و نصارہ کی طرح کا بیچ کا کوئی راستہ ہے، کوئی پتلی گلی ہے جس سے نکل جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی رہیں، مومن بھی رہیں، اپنی منمانی بھی کرتے رہیں، بس دنیا کے اندر بھی مزے کریں اور اللہ تعالیٰ پوچھے بھی نہیں. تو یہ حرکتیں یہود و نصارہ والی ہیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. جب مسلمان ہیں تو پھر مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات ختم کر دے، اپنی خواہشات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دے کہ بس میں تو شریعت کا غلام ہوں، جو شریعت کا حکم ہے مجھے کچھ آسائش نہیں چاہیے، آسان راستہ نہیں چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے بس میرے لیے وہی کافی. جب انسان ذہن بنا لیتا ہے پھر مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے، اس سے کچھ مشکل نہیں لگتا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.